بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ ایک شخص جنگل میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ان کے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترتا تھا، وہ ان سے کھا لیتا تھا، اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ اس وقت میں ایک بادشاہ تھا، اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرایا۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا، یہ اپنے آپ کو بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر چلے گا۔ یہاں میرے پاس سب امیر غریب ایک جیسے ہیں، ایک شرط ہے، ان کی میں آزمائش کروں گا، اگر اس نے صحیح نکلا تو ہر بات کو مانے گا تو پھر میں پڑھاؤں گا۔ بادشاہ کے بیٹے اور بادشاہ نے آپس میں بیٹھ کر طے کیا کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ غالباً پہلی بات آپ کے بیٹے کو سارے بچوں کے جوتیوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اپنی پہلی حیثیت کو مٹانا پڑے گا۔ قصہ مختصر ایسے ہی کرتے کرتے استاد اس کو قریب کرتا گیا، علم حاصل کیا، پھر اس نے بہت سے مدرسے بھی بنوائے اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اپنے محل میں سو رہا تھا، رات کو کچھ آدمی کی چھت پہ چلنے کی آواز سن کر پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اونٹ محلات کے اوپر آپ کو ملے گا؟ انہوں نے کہا، اونٹ اگر اس طرح نہیں ملے گا تو اللہ بھی گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ وہ بادشاہ یہ سن کر جنگل میں سفر کیا، اس شخص تک پہنچا جو جنگل میں اپنی عبادت کر رہا تھا۔ یہ بھی ان کی سائیڈ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، پہلے والے شخص کے پاس معمول کے مطابق سنگل دسترخوان پہنچا اور بعد والے کے پاس ڈبل چیزیں۔ پہلے والے کو افسوس ہوا، اللہ کو فریاد کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کافی دنوں سے آپ کی عبادت کرنے والا اور یہ آج آیا ہے اور آج ہی اس کو میرے سے زیادہ اکرام ہو رہا ہے۔ غیبی آواز آئی، تم تو عام آدمی تھے، یہ تو اپنی بادشاہی چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ سن کر اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ابھی بھی دیکھا دیکھی پہ چل رہا ہوں، سمجھنے سے پہلے فیصلہ کر رہا ہوں۔ ہر بات اللہ بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔